بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج بڑا ہی منفرد اور بڑا ہی قیمتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا، کیونکہ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ہی آپ کو ملتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ شعبان کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ پیش کریں گے، جو کہ آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر تو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں اور شعبان کے ہر سال کرتے ہیں تو یقین کرو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی برکت آتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کیا ہے ان کلمات میں، کیا ہے اس دن کی برکت جس سے اسے اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ عمل ہے کہ اگر غریب روڈ پہ بیٹھا بھکاری بھی یہ وظیفہ کرے تو چند ہی دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ ایسی ایسی جگہوں سے اسے رزق آنے لگتا ہے کہ وہ بھی حیران رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ماہ شعبان کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ یعنی جو شعبان کا مہینہ وہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ شعبان میں بھی روزے رکھنا ایک بہت بڑا عمل ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ میرے پیارے دوستو، تو آپ سب بہنوں اور بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اس کی پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ آپ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھیں۔ کم سے کم 15ویں شعبان کا تو ایک روزہ آپ کو لازمی رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ویڈیو کی مزید آگے لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، ماہ شعبان پورا ہی مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ہر ایک دن کی اپنی اپنی فضیلت اور برکات ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی 15ویں شعبان کی ایک بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر تو آپ اس وظیفے کو رزق میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں تو اسی دن یعنی اس 15ویں شب کو یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کے رزق میں کتنا لکھا جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ کر کے اس کے بعد یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ تو انشاءاللہ جب یہ لکھا جائے گا
تو آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کے حصے میں بہت زیادہ لکھا جائے گا۔ بس دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور وظیفہ جو ہم آپ کو بتائیں گے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جتنا جتنا رزق مخلوق اس برس میں ملے گا اس سب لکھا جاتا ہے، اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اسے رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کو مصیبت سے دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ سے اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قتل کرنے والے کو کبھی نہیں بخشتا۔ تو ان گناہوں سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے حصے میں جو رزق ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، تو یہ اس مبارک مہینے میں آپ نے ایسا عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ رزق بھی ملے گا، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، مصیبتوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، اور گناہوں سے بھی بخشش مل جائے گی۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ سورہ کوثر۔ میرے پیارے دوستو، سورہ کوثر جتنی مختصر سورہ مبارکہ ہے، یقین کرو فضائل کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ مالا مال ہے۔ اس کو پڑھنے والا اپنی زندگی میں کبھی مایوس اور بیکار نہیں رہ سکتا۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا اپنی زندگی میں کامیاب بن سکتا ہے۔ تو وظیفہ کیسے کرنا ہے کہ ماہ شعبان میں، یعنی ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی مہینے کا آغاز ہوتے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ ماہ شعبان کسی اور تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کیا جائے۔ 3 بار درود پاک پڑھیں، 10 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور یہ پڑھتے ہی اس کی فضیلت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں۔ سب سے بڑی حاجت پہلے مانگنی ہے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔